شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین، بجٹ پر تقاریر جو ہے ہر سال ایک معمول کا سلسلہ ہے. حکومت کی طرف سے بجٹ کی تعریف اور اپوزیشن کی طرف سے بجٹ پر تنقید، یہ تو اس پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہے. لیکن آج 21 جون کو آج کے دن بجٹ کی تقاریر کو اوپن کرنا میرے لیے یقیناً ایک اعزاز کی بات. 21 جون پاکستان کی ہسٹری میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم دن ہے. آج ہماری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، جو اس ایوان کی قائد ایوان رہ چکی 2 دفعہ، جو اس ایوان کی قائد اپوزیشن رہ چکی، ان کا آج یوم پیدائش. جناب چیئرمین، آپ تاریخ سے بخوبی واقف ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس ایک بات کو دہرانا مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ آج یہ آگسٹ ہاؤس، یہ معزز ہاؤس جس میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ممبران ہیں، یہ ہاؤس جمہوری انداز سے جب معرض وجود میں آیا، جب ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق ملا، تو وہ اسی قائد کے والد گرامی جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو ووٹ کا حق دیا. پھر اس نے کئی ادوار دیکھے اس ہاؤس نے، پھر اس کے اختیارات سلب کر لیے گئے. جناب چیئرمین، پھر آپ نے دیکھا کہ جب ڈکٹیٹر آتے ہیں، اور خاص طور پر ایک ڈکٹیٹر نے تقریباً سارے اختیارات جو تھے وہ اس ہاؤس کے سلب کیے اور اس کو ایک ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے از خود والنٹریلی تمام اختیارات جو تھے اس ہاؤس کو واپس کر دیے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے مجھے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس خاندان نے جمہوریت کے لیے، اس پارلیمان کی سربلندی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی توقیر کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جہاں جانوں کی قربانیاں دیں، اور یہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے کہ آج اسی نسل کا ایک نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. خدا کرے کہ جمہوریت کا یہ سفر اسی طرح رواں دواں رہے. جمہوریت میں کمزوریاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں اور سخت وقت بھی آتے ہیں، لیکن وہی قومیں آخر میں سرخرو ہوتی ہیں جو اس اپنی منزل کو سامنے رکھ کے چلتے رہتے ہیں. اور کسی نے سچ کہا تھا کہ جمہوریت وہ راستہ ہے، صرف وہ راستہ ہے جس پہ چل کر ہم اپنی منزل مقصود پا سکتے ہیں اور اس قوم، اس ملک کی سربلندی کے لیے کام کر سکتے ہیں، خواہ ہم ڈیوائیڈ کے اس طرف بیٹھے ہیں یا ڈیوائیڈ کے اس طرف بیٹھے ہیں. جناب چیئرمین، میں ان باتوں کو دہرانا اچھا نہیں سمجھتا جو پہلے ہو چکی ہیں یہاں پر، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین کہ ایک لمٹ سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے. ایک حد سے زیادہ ہمیں معاملات کو آگے لے کے جانا جو ہے
وہ کسی طور پر بھی اس مقدس ہاؤس کی جو عزت اور تکریم ہے اس کے ساتھ پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہاں پر اپنے اپنے حلقوں کی بلکہ پاکستان بھر کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ہیں جناب چیئرمین، کوئی ایسا حال تو آپ نہیں بنا سکتے کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کو بٹھا دیں، نہ ہی کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی کی آپ بات سنیں۔ تو یہی ایک جمہوری انداز ہے کہ ان کے نمائندگان ادھر آئیں اور اپنے لوگوں کے احساسات، ان کے جذبات کی ترجمانی کریں۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ کیا ہم پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کہتی ہے یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے؟ دونوں کو سوچنا پڑے گا، دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جذبات میں، غصے میں ہم وہ تمام حدود نہ پھلانگیں جو ہمیں نہیں پھلانگنی چاہیے۔ جناب چیئرمین، قانون سازی ایک بڑا اس معزز ایوان کا ایک بہت مقدس کام جو ہے وہ قانون سازی ہے۔ قانون سازی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں، پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں سہولیات پہنچائی جائیں، ان کے لیے ایسا قانون وضع کیا جائے جو ان کی خدمت ہو، ان کے کام آئے وہ قانون، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشاورت سے ہو۔ آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ قانون سازی اگر صرف اس لیے کی جائے کہ آپ کے پاس چند ووٹیں زیادہ ہیں، گنتی میں آپ ہم سے چند نمبر زیادہ ہیں، اور آپ اس کو بلڈوز کر دیں گے، تو کیا واقعی وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے قانون ہوگا؟ کیونکہ آدھے لوگوں کی رائے تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ آپ ڈیوائیڈ سے ادھر گنتی کر لیں، ادھر کر لیں، چند جو ہے وہ نمبرز کا فرق آئے گا، جو یقیناً اتنا بڑا نہیں ہے جناب چیئرمین۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ آدھا پاکستان ادھر بیٹھا ہے، آدھا پاکستان ادھر بیٹھا ہے، تو آپ جب قانون بناتے ہوئے معاملات کو بلڈوز کریں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے، تو پھر شور شرابہ، ہنگامہ اور افراتفری ہوگی۔ اس سے بھی آگے میں ایک بات یہ کروں کہ کسی ملک کا ماحول باہر بھی وہی ہوتا ہے جو اس ایوان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس ایوان کے اندر ماحول کو ٹھیک رکھ سکیں گے تو یقیناً ملک میں بھی ماحول ٹھیک رہے گا۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا جناب چیئرمین کہ کیا حکومت وقت جو ہے اس کو لچک دکھانی چاہیے، اس کو اپنی انا چھوڑنی چاہیے، اس کو اپنی انا کو چھوٹا رکھنا چاہیے، ملک کی عزت اور وقار اور اس ہاؤس کی عزت اور وقار کو بڑا رکھنا چاہیے۔ یہ وہ خود سوچیں۔ آپ جناب چیئرمین ہیں، آپ کے والد گرامی سے میری بڑی محبت تھی، میں ان کو جانتا تھا، وہ ایک اچھے پارلیمنٹیرین تھے اور آئین پاکستان ان کو ازبر تھا۔ سارا آئین پاکستان کسی شک کا بات کریں وہ سنا دیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب۔ جناب چیئرمین، یہ تو چند ایک ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے تکلیف دہ تھیں، اور میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا اس ہاؤس کے، شاید اس لیے بھی کہ میں خود لیڈر آف دی ہاؤس رہا ہوں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مقدس ہاؤس میں قائد ایوان تھا، اور ہمارے کو بھی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی ہمارے ساتھ، کوئی اتنی بڑی میجورٹی نہیں تھی، لیکن میرے دوست اس سائیڈ پر بھی بیٹھے ہیں، اس سائیڈ پہ بھی، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی الاسٹک لمٹ تک جاتے تھے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے میں، ان کی رائے شامل کرنے میں، افہام و تفہیم سے جو ہے وہ قانون سازی کرنے میں۔ تو اس میں جذبات سے زیادہ جو ہے وہ ہوش، سمجھ، صبر
پیشنس سے کام لے کر یہ معاملات کیے جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ہاؤس کو ایسے انداز سے چلایا جائے جو ہم سب کے لیے باعث عزت ہو، باعث توقیر ہو، اور کسی کو بھی یہ موقع نہ ملے کہ ہم پر انگلی اٹھائے یا ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہم پارلیمنٹ کے تقدس کو خود پامال کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، بجٹ پر تو ایک روایتی طریقے سے میں بات ضرور کروں گا۔ دیکھیں، بجٹ جو ہے وہ عام اور آسان لفظوں میں کیا ہے؟ ایسے یہ نہ کسی گھر کے اخراجات اور اس کی آمدن کا تخمینہ اور وہ تقسیم کہ کس طرح ہم نے وہ کرنی ہے، اور کہاں سے جو شارٹ فال ہوگی وہ کہاں سے لے کر آئیں گے، کس سے لیں گے، کس طریقے سے لیں گے، کس انداز سے حاصل کریں گے۔ تو یہی جو ہے وہ پاکستان کا بھی بجٹ ہے، یہی کسی ملک کا بجٹ ہوتا ہے۔ اور ہر بجٹ سے پہلے یقیناً ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ ایسا بجٹ آئے جس سے اس کی نیک نامی ہو، لیکن کچھ بنیادی نقطے ہیں جناب چیئرمین۔ آپ جو مرضی معاشی اشاریے لے آئیں، ان کی جتنی مرضی تعریف کر دیں، ان کے بارے میں جتنا مرضی آپ بحث کر لیں یا اس کی جتنی مرضی پبلسٹی کر لیں، آپ کہیں کہ جناب آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس کر لیا، آپ کہیں کہ ہم نے یہ تیر مار لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، لیکن آخر میں دیکھنا یہ ہے کہ جو عام پاکستانی ہے اس ملک کا، عام شہری ہے جو اس ملک کا، جو غریب طبقہ ہے اس ملک پر، کیا اس تک اس کے ثمرات پہنچے ہیں؟ اگر آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہو رہے ہیں، اگر آرڈر ان دی ہاؤس پلیز میں گزارش کروں گا، چلیں، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز سارے اتنے زبردست ہیں اور اتنے اچھے ہو گئے ہیں، ان میں اتنی اچھائی آ گئی ہے، اتنی بہتری آ گئی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ مہنگائی نے ایک عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی؟ وہ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے سے بے بس نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ دیکھیں، اگر انگریز کہتا ہے نا کہ میری بریڈ اینڈ بٹر، ہم لوگ اپنی دال روٹی کی بات کرتے ہیں، تو دال روٹی جو ہے اس سے کیوں مجبور ہو جائے ایک پاکستانی شہری، جبکہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے تو جناب ہمارے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں اور ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح راستے پہ ڈال دیا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ 4تھا بجٹ ہے، 3 سال گزر چکے ہیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم الیکشن کے دوران کیا کرتے تھے، آج بھی ہم وہی وعدے کر رہے ہیں۔ میں کوئی ایسی تنقید نہیں کرنا چاہوں گا، نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہوں گا، لیکن آج بھی ہم کہہ وہی رہے ہیں جو ہم الیکشن سے پہلے الیکشن کمپین میں کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، ہم آپ کو 50 لاکھ گھر دے دیں گے، ہم یہاں سارے قرضے اتار دیں گے، ہم جناب والا ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ یہاں سے کسی کو بیرون ملک جا کر مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ انگریز یہاں آئیں گے، بیرون ملک سے لوگ یہاں آئیں گے تو یہاں وہ آ کر پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈیں گے۔ تو جناب کیا 3 سال، چلیں 5 سال آپ کے پاس ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ آپ اپنا وقت پورا کریں، یہ بھی ضروری ہے جمہوریت کے لیے، لیکن 5 سال کا پروگرام 3 سال میں آدھا تو ہونا چاہیے تھا نا مکمل۔ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز۔ جناب چیئرمین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ 5 سال کے پروگرام کا اگر وعدہ ہو تو 3 سال اگر گزر جائیں تو چلو آدھا پروگرام تو مکمل ہو جائے، آدھا نہیں
تو چوتھا حصہ ہی ہو جائے, چوتھائی نہیں تو 10% ہی ہو جائے. جناب چیئرمین 1% تو نظر آ جائے. آپ تو پہلے دن ہی ہم سے دست و گریباں تھے. آپ پہلے دن ہی کام کرنے کے بجائے, اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے, اپنے منشور پر عمل کرنے کے بجائے, آپ تو اپوزیشن سے دست و گریباں تھے. آپ اپوزیشن کو گالیاں دیتے تھے. آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے تھے. ہمیں آپ کرپٹ اور چور ڈاکو کہتے تھے. آپ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا ہے. تو وہ آج بھی آپ کہہ رہے ہیں 3 سال کے بعد. تو کہاں ہے آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کہاں گیا؟ آپ نے 3 سال صرف اس بات پر گزار دیے کہ شاید آپ کو کچھ کرنا نہیں آتا تھا, آپ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے کریں. تو یہ تو بہت آسان ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر میں وہاں پر جو ہے گالیاں دینا شروع کر دوں اور کچھ گالیاں واپس اپنی طرف لینا شروع کر دوں. جو 3 سال تھے قوم کے, جو آپ کا مینڈیٹ, چلیں آپ کا مینڈیٹ تھا, میں اس پہ بھی نہیں کہتا کچھ, آپ بیٹھے ہوئے, آپ کا مینڈیٹ تھا, آپ نے حکومت بنائی, آپ کے پاس اکثریت تھی, آپ نے بنا لی. تو پھر کیا حکومت اس لیے بنائی تھی کہ صرف 5 سال ہم نے پچھلی حکومتوں کا رونا رو کر وقت گزارنا ہے, ان پر تہمت لگا کر, ان پر الزامات کی بارش کر کے اپنا ٹائم جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے, اور 5 سال کے بعد نہیں؟ جناب چیئرمین آرڈر ان دی ہاؤس. سر مجھے ڈسٹرب. آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جناب چیئرمین وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. ہم سب حلقے والے لوگ ہیں, عوام میں رہتے ہیں, یہاں ہر شخص بڑی محنت کر کے اپنے لوگوں سے کی محبت جیت کر یہاں آتا ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. آپ کو بھی پتہ ہے جناب چیئرمین, آپ دوسری نسل سے سیاست کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ 3 سال کا وقت ضائع ہو گیا خام خواہ کی بحث میں, الزام تراشیوں میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں, اپنی انا کو بلند رکھنے میں, اپنے غصے کو نہ کنٹرول کرنے میں, اور بے صبر اور اس طرح کے انداز سے جو ہے وہ اپنے خودداری اور خود پرستی میں ہم نے پاکستان کے 3 سال ضائع کر دیے. کاش ہم کو بھی اور آپ کو دونوں کو یہ سمجھ آتی کہ ایک ایک دن پاکستان کا قیمتی ہے. ایک ایک دن. آپ کسی قوم کا ایک دن ضائع نہیں کر سکتے, آپ کسی قوم کا ایک پروڈکشن آر ضائع نہیں کر سکتے, اس کا 1 منٹ ضائع نہیں کر سکتے. وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف آپس میں الجھتے رہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے؟ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ میں تمہیں جانتا ہوں اور تم مجھے جانتے ہو. تم مجھ سے بڑے ہو اور میں تم سے بڑا ہوں. تم مجھ سے, یہ کیا بات ہے؟ مجھے دکھ ہو رہا ہے جناب چیئرمین, اور یقیناً آپ کو بھی ہو رہا ہوگا. آج جب یہ حساب لگائیں گے کہ 3 سال گزر گئے اور پریکٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کیا. اب آتا ہوں میں اس بجٹ کو. بجٹ میں کیا مسائل ہیں؟ میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مجبوری ہے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ نہیں بجٹ بہت اچھا ہے. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میں کہتا ہوں بجٹ بہت اچھا ہے. کیا کسی غریب کے مداوع کا یہ دکھ ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے اس دکھ کا؟ اس کا مداوع ہے؟ صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ پچھلے سال آٹے, 1 کلو آٹے کی قیمت کیا تھی, اس سے پچھلے کیا سال کیا تھی, اور جس پیپلز پارٹی کو آپ اٹیک کرتے ہیں, یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتائیں اس وقت آٹے کی 1 کلو کی قیمت کیا تھی, آج 1 کلو آٹے کی قیمت کیا ہے؟ اس وقت ایک غریب جو کلو میں چیزیں خریدتا ہے, وہ جا کر ½ کلو یا 1 پاؤ گھی خریدتا ہے.
جو آدھا پاؤ چینی خرید کے لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس وقت قیمت کیا تھی، آج قیمت کیا ہے؟ جناب چیئرمین، دی فور موسٹ تھنگ، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، عوام کو خوش نہیں رکھ سکتا جہاں فوڈ سیکیورٹی نہ ہو۔ تو میں بڑے فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے اور ہمارے ساتھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے ایک ایک چیز کا ان کے سامنے ڈسکس ہوتی تھی۔ ملک میں گندم نہیں تھی، ہم یوکرائن سے گندم لے کر آتے تھے، کتنی 2.5 ملین میٹرک ٹن، 25 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ یوکرائن سے آتی تھی۔ تو یہاں پھر کیا ہوا؟ فوڈ سیکیورٹی پیپلز پارٹی کیسے لے کر آئی؟ جناب آصف علی زرداری کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو یوکرائن کو آپ دیتے ہیں ڈالروں میں، یہ پیسے جو آپ یوکرائن کے کاشتکاروں کو دیتے ہیں، یہ اپنے کاشتکاروں کو دیں، یہ ان کو فائدہ پہنچائیں، اور یہ گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ پاکستانی کاشتکار کو دیں۔ بخدا جناب چیئرمین، کوئی مانے یا نہ مانے، 1 سال میں پاکستان گندم میں خود کفیل ہو گیا اور ہمیں فوڈ سیکیورٹی، ہمارے پاس گندم رکھنے کی جگہ نہ رہی، ذخیرہ کرنے کی جگہ نہ رہی، ہم ایکسپورٹر بن گئے۔ ہم نے ایران کو گندم بھیجی، ہم نے کابل میں گندم بھیجی۔ یہ ہے طریقہ سوچنے کا۔ اگر آپ اپنا ٹائم باقی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو آپ کس طریقے سے صحیح پلان کر سکیں گے؟ فوڈ سیکیورٹی آ گئی، ہم نے سپورٹ پروگرام دی، اور تقریباً 1000 بلین سے زیادہ جو تھا وہ رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا، اور لوگوں نے وہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں سے ونڈو ایئر کنڈیشنر جو تھے وہ وہاں پر گئے، وہاں پر نئے ٹریکٹر آئے، ایک کاشتکار خوشحال ہوا اور اس نے اپنے زرعی قرضے واپس کیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کی 60% آبادی جو ہے وہ کاشتکاروں کی ہے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی، آپ کے پاس یہ جو چھوٹا ہتھیار ہے نا جی، یہ الزام تراشی والا، یا پچھلی حکومتوں کو آپ رگیتے رہیں، اس سے کام نہیں چلے گا نا۔ پہلے 2 4 6 مہینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ خراب کر کے گئے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، پھر سال گزر گیا، آپ پھر کہہ سکتے ہیں ہاں یار یہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اب میں ٹھیک کر رہا ہوں، پھر دوسرا سال گزر گیا، پھر تیسرا سال گزر گیا، ابھی بھی آپ کہتے ہیں یہ پچھلی، ہمیں گئے ہوئے، ہم تو 2013 میں گئے تھے، آپ 21 ہیں، 9 سال پہلے کے بھی آپ ملبہ ہم پر ڈال دیتے ہیں۔ کچھ سوچیں۔ اور میرا آپ کو مشورہ ہے ایز اے پاکستانی، میرا بھی دل جلتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بڑھ رہے ہیں، ہم اگر پراپر کنٹرول نہیں کر رہے، آپ تقریروں سے، نہ آپ کی تقریر سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ میری تقریر سے کوئی فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہوگا جب آپ پریکٹیکل سٹیپ لیں گے کوئی، اور کوئی، میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کرتے تھے اس کا الٹ ہو رہا ہے جناب چیئرمین۔ میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے یہ ہو کہ حالات جو ہیں وہ پھر خراب ہوں اس ہاؤس کے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بے روزگاری، دیکھیں ہر سال کچھ بچے نہیں، ہزارہا بچے، لاکھوں بچے جو ہیں وہ اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں ان کے ماں باپ کو اور ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کاروبار میں ہوں، کوئی کام کریں، ان کو کوئی نوکری مل جائے تاکہ وہ کچھ اپنے گھر کا سہارا بنے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر سال یہ جو بے روزگاروں کا ایک بہت بڑا مجمع جو ہے، ایک فوج جو ہے، وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہے، پیچھے سے ان میں لوگ آ کر شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا، کچھ پلان نہیں کیا۔ مجھے یہ فخر ہے جناب چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی وسائل میں رہ کے لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی تھی، لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں جو ٹیمپریری ملازم تھے ان کو ہم نے مستقل کیا تھا، جو کانٹریکٹ تھے ان کو ہم نے مستقل کیا تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اسٹیٹ لائف انشورنس کی طرف دیکھیں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے،
باقی محکموں میں دیکھیں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اب کس نے یہ پلاننگ کی ہے؟ مجھے کوئی یہ باک نہیں ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کے جو ایڈوائزر ہیں کامرس کے انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے. بے شک مجھے کوئی وزیر جواب دے دے کیونکہ ان کی بھی انشورنس کمپنی ہے اور وہ اس کمپنی کو جو ہے وہ جان بوجھ کر فیل کرنا چاہتے تھے اسٹیٹ لائف کو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی. جناب میں ٹائم میں لوں گا جناب چیئرمین, میں نے ابھی اپنے حلقے کی بات کروں. جناب چیئرمین میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹیکسیشن کی بات ہوتی. دیکھیں جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں آؤں گا لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, میں ایک ایماندار آدمی ہوں, تو لوگ از خود اتنا ٹیکس ادا کریں گے کہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا گا, اور ہمیں نہ آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے گی نہ ہمیں کسی ملک سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے گی. بہت اچھی بات ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ پاکستان آئی ایم ایف میں جائے نہ اس کو قرض لینے کی ضرورت پڑے. لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے فائنانس بل میں جناب چیئرمین آپ ایف بی آر کو یہ کیوں پاورز دے رہے ہیں, پاور آف اریسٹ, کہ وہ گرفتار کرے لوگوں کو. آپ تو اب وزیر اعظم ہیں, آپ کا کلیم ہے کہ آپ بہت اچھے وزیر اعظم ہیں, اور پھر آپ آگے ہیں تو اب اریسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اریسٹ تو ہم نے بھی کبھی کسی کو نہیں کیا تھا. کیا آپ ٹیکس جو دہندگان ہیں, جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, ان میں ہراسمنٹ پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو بلیک میل ہونے دینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے سر پر ہر وقت تلوار اٹھائی, وہ کاروبار بھی کریں, وہ کوئی نوکری پیشہ ہوں اور وہ ٹیکس بھی دیں, اور وہ جب ٹیکس دے رہے ہوں تو پھر بھی وہ بلیک میل ہو رہے ہوں, چھوٹے چھوٹے کارندے جا کر ان کو ہراس کر رہے ہوں؟ تو یہ کہاں کی قانون سازی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یا پھر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ آج تو یہ کہا جاتا ہے ہم اپنی سوچ سے تو کوئی قانون سازی نہیں کرتے, ہم اپنی سوچ اور سمجھ سے تو کوئی ٹیکس نہیں لگاتے, ہم تو کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. جناب چیئرمین ہم انڈر ڈکٹیشن کرتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کبھی ہمیں کہہ دیتا ہے, کبھی فیٹف کی بات آ جاتی ہے تو ہم آ کے قانون سازی شروع کر دیتے ہیں, اور قانون سازی اتنے بھونڈے انداز سے کرتے ہیں, اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی ہمارا ملک ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آئی ایم ایف پہلے بھی تھے, ہم بھی آئی ایم ایف میں جاتے تھے, ہم بھی ان سے شرائط طے کرتے تھے, ہمیں بھی سمجھ ہوتی تھی کہ کس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اور جب آئی ایم ایف آئے گا ہمارے پاس تو ہم نے اس سے کیا بات کرنی ہے. خدا کے لیے کوئی سوچیں, آپ پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, ہر دن آپ پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, آپ پاکستان کے لیے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والا بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہے گا. آپ آسانیاں پیدا کریں, مہربانی فرمائیں, آپ کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آئیں سب مل کر بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ سوچیں کہ اپنے اس خوبصورت پاکستان کو ہم مشکلات سے کیسے نکالیں. یہ بہت ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ٹیکسیشن میں جن لوگوں کو گرفتاری کا جو ہے وہ دے رہے ہیں, ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا, وہ آپ کی بیک بون ہے, وہ اس ملک کو چلاتے ہیں, وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, ہمیں ٹیکس ادا کرتے ہیں. خدا کے لیے یہ شک ختم کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آج 70 سال گزرنے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو گرفتار کروں گا, ان کے گھروں پہ چھاپے ماروں گا, ان کو خوف زدہ کر دوں گا. جناب چیئرمین ٹیکسیشن میں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک طبقے کو فائدہ دے کر دوسرے کو نقصان نہیں دیا کرتے. میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا, تمام ملک کے حصے ہمارے ہیں, ہمیں سب کی مشکلات کا اندازہ ہے. آپ نے جو سابقہ فاٹا اور پاٹا تھے, وہاں کی جو سٹیل انڈسٹری ہے اس کو آپ نے مراد دی, ٹیکس میں چھوٹ دی, بہت اچھا کام کیا. لیکن ملک میں جتنی دوسری سٹیل انڈسٹری ہے وہ اس کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ یہ کس نے قانون بنایا ہے؟
آپ ان کو بھی مراد دیتے ہیں، پھر پورے ملک میں یکساں قانون نافذ کرتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بزنس ہے تو آپ کہیں کہ لاہور والے کو ہم نے فائدہ دینا ہے اور جو ہے فیصل آباد والے کو ہے جو اس کو ہم فائدہ نہیں دیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کیسے کر سکیں گے؟ یہ کسی نے سوچا ہے؟ یہاں بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ آپ غور فرمائیں. ضرور دیں، فاٹا کو بھی فائدہ دیں، پاٹا کو بھی دیں، ان کو انکریج کریں. انہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، وہ فرنٹ لائن سٹیٹ تھے. لیکن یہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ملک کی ساری سٹیل ملیں جو ہیں چھوٹی بڑی جو ایس ایم ای کے طریقے سے اسمال میڈیم وہ ہے وہ چل رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں. 18,000 پر ٹن فرق آئے گا، 18,000 روپیہ فی ٹن. کس طرح وہ سروائیو کریں گے؟ جناب چیئرمین، میں آپ کو کچھ پریکٹیکل دے رہا ہوں. میں کوئی بہت بڑا معیشت دان نہیں ہوں کہ میں آپ کو فائن پوائنٹس آف اکنامکس میں یا فگرز میں اور ڈیجٹس میں آپ کو جو پھنسا کے رکھ دوں. میں آپ کو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، یہ ذرا نوٹ فرمائیں. یہاں کون ہے گورنمنٹ کا لوگ جو ایف بی آر کے کوئی بیٹھے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں؟ موجود ہیں جی. وزیر جو ہے خزانہ، ان کے نمائندے کون بیٹھے ہیں؟ فائنینس سے بھی اور ایف بی آر سے موجود ہیں جی، جتنے بھی جوائنٹ سیکرٹری. جناب چیئرمین، راج صاحب آپ سے گزارش جی ہے. میں وائڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں چیئرمین، آپ فکر نہ کریں، میں آئی وونٹ ٹیک مچ ٹائم. جناب چیئرمین، کون سا طبقہ ہے آپ کو پتا ہے جناب چیئرمین، اندر سے آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں لیکن آپ اس منصب پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکیں گے، نہ کمنٹ کر سکیں گے. کون سا ایک طبقہ مجھے بتا دیں جو اس بجٹ سے خوش ہے؟ کوئی ایک نہیں. طالب علم، جناب چیئرمین میں آپ کی وساطت سے ایک بات کروں، میرے تمام معزز اراکین کو شاید میسیجز ملتے ہوں گے، مجھے بھی ملتے ہیں. اب یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے امتحان جو ہے وہ کلاسز نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے پڑھائی نہیں ہوئی. اب اچانک آ کر وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ ہم 9th 10th اور انٹرمیڈیٹ کے جو ہے وہ امتحانات جو ہیں وہ ان کا انعقاد کریں گے. اب سارے پاکستان کے بچے اس بات پر سراپا احتجاج ہیں کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ زبردستی امتحان لیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ الیکٹیو مضمونوں کو چھوڑ دو، کبھی رکھ لو، تو اس سے کیا ہوگا کہ یا تو ہم فیل ہو جائیں گے یا ہمارے نمبر کم آئیں گے، اچھے کالجوں میں ہمیں داخلہ نہیں مل جائے گا، اچھے یونیورسٹی میں ہمیں داخلہ نہیں مل جائے گا، ہمارا تعلیمی جو کیریئر ہے اس پر زد پڑے گی. وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیا ہم ان کی آوازیں نہیں سن رہے؟ جناب چیئرمین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ ایک ڈائریکشن دیں اور آپ ایک کمیٹی بنائیں، 3 4 6 8 جتنے آپ بہتر سمجھتے ہیں، اپوزیشن کی بھی اور ٹریجری بینچز سے بھی، اور وہ اس مسئلے کو دیکھیں، ہنگامی طور پر دیکھیں، فوری طور پر اس پر ایکشن کریں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اگر سراپا احتجاج ہیں تو ان کا احتجاج کیا ہے، اگر وہ جائز ہے تو ان کی فوری مدد کرنی چاہیے، فوراً سے پہلے. اور ایک اور بات میں آپ کے نالج میں لینا چاہتا ہوں، میرے یہاں پنڈی کے اکابرین بھی معزز ممبران بیٹھے ہیں کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ہماری بچیوں پر ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. جناب چیئرمین، ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کسی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے میں نہیں ہونا چاہیے. جناب چیئرمین، کا پروسیس جب شروع ہوتا ہے تو بنیادی چیز جو ہے وہ الیکشن ہے. ہمارے اس دن جو بلڈوز کیا گیا الیکشن کا بل، الیکشن کے معاملے میں قانون سازی تھی، تو یہ آپ کے علم میں بات آ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں نشاندہی کی ہے کہ 13 شقیں تو ایسی ہیں جناب چیئرمین جو آئین پاکستان سے متصادم. آپ خود سوچئے اس پر، اور یہ ہاؤس بھی سوچے، اور اس ملک کے بڑے مایہ ناز قانون دان یہاں پر تشریف فرمائیں، وہ سوچیں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اپنی ہٹ درمی پر قائم رہنا چاہیے یا وہ بل واپس لا کر اس میں امینڈمنٹس کر کے اس پہ پراپر ڈسکشن کر کے ایسے قوانین وضع کرنے چاہیے جس سے صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے. جناب چیئرمین،
مجھے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں جان بوجھ کر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہنا چاہتا. میں اس آپ کی توجہ چاہوں گا جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، میں آپ کی وساطت سے دی آنریبل ایڈوائزر سے یہ گزارش کروں گا، جو قانوندان بھی ہیں جناب بابر اعوان صاحب، کہ وہ اس معاملے کو اس پہ انیشیٹو لیں، اور یہ قوانین جو اس دن ہیسٹ میں پاس ہوئے تھے کوئی بھی طریقہ نکالیں اور ان میں جو ہے اس پہ پراپر ڈسکشن بھی ہو، اور ایسے قوانین وضع ہوئے کہ یہ آنے والے وقتوں کے لیے نا، یہ صرف آپ کی حکومت کے لیے نہیں یا ایک الیکشن کے لیے نہیں ہوں گے، یہ تو پاکستان کے لیے ہیں. تو پھر ہم سب کا دعویٰ یہ ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یہ چاہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اس کو بہترین قوانین بنائیں جو کہ ایک صاف شفاف انتخابات کا راستہ جو ہے ہموار کریں. اب جناب چیئرمین، میں اپنے حلقے کی ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. میرے حلقے کا تعارف یہ ہے کہ میں تحصیل گجر خان، حلقہ 58، جس میں کلر سعیدہ کے بھی 6 یونین کونسل شامل ہیں. ہم لوگ اس علاقے سے، خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہے. ہمارے سینے پہ 2 نشان حیدر سجے ہوئے ہیں. ہم دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والا لوگ ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی اور یہاں یہ بات کی کہ ہمارے علاقے میں یونیورسٹی ہو. اس کے لیے 800 کنال جمع، 800 کنال، 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر میں نے ہی، جب میں چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ تھا تو ایکوائر کرائی تھی. آج بھی وہ پڑی ہے. وہاں میں چاہ رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آئے یا پوٹوار یونیورسٹی بنے، لیکن افسوس کہ موجودہ حکومت نے شاید یہ سمجھ کے کہ وہ اس سے ہمارا نام ہو جائے گا. میں یہاں فلورا آف دی ہاؤس کہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی بنائیں، وہ آپ کا نام ہوگا، موجودہ حکومت کا نام ہوگا. میں خود آپ کو اپریشیٹ کروں گا، میں آپ کو سلوٹ پیش کروں گا اور آپ کو آ کر خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن کریں تو صحیح، وہ ہمارا حق ہے. جناب چیئرمین، اب یونیورسٹی کا ہمارا مطالبہ تھا، لیکن ہوا ہمارے ساتھ کیا؟ یہ جو میں آپ سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب چیئرمین، مطالبہ تھا کہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے، اور ہوا ہمارے ساتھ کیا؟ ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ہمارا ایک علاقہ ہے سانگ، کلیام، مندرہ اور سکھو کا، اور مین مندرہ چکوار روڈ کے اوپر، وہاں پر راولپنڈی میونسپل کارپوریشن نے غلط بیانی کر کے لوگوں سے کہ یہاں کوئی فیکٹری لگے گی، وہاں کچرا کنڈی بنا دی ہے. ہمارے مزارات ہیں وہاں پر، ہمارے قبرستان ہیں، ہمارے ہیلتھ سینٹر ہیں، ہمارے گرلز اور بوائز ہائی سکول ہیں. اب دیکھیں ذرا کس نے یہ پلاننگ کی ہے کہ پنڈی کا سارا کچرا جو ہے وہ گاڑیوں پر ٹرانسپورٹ ہو کر وہ جو ہے وہ سانگ، کلیام اور مندرہ کے گرد و نواح میں جائے گا، اور وہاں وہ ڈمپ کیا جائے گا. یہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے پورے جی ٹی روڈ پہ 60 کلومیٹر جائے گا، سارے راستے میں تفن پھیلائے گا. ہم لوگوں کو، ہمارے صحتوں کو خطرے میں ڈالے گا، وہاں تفن ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ یہ کس نے پلاننگ کی ہے؟ تو جناب چیئرمین، میری یہ استدعا ہے آپ سے کہ اس کچرا کنڈی کو فوری طور پر ختم کرایا جائے، اس کی جگہ پر ہمیں پارک دیا جائے. یہ غازیوں اور نشان حیدروں کی سرزمین ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ مقدس مزارات کی سرزمین ہے، یہ صوفیاء کرام کی سرزمین ہے. اس پر ہم گند ڈال دیں گے؟ پنڈی کا گند ہے، آپ انسینریشن پلانٹ لگائیں، ساری دنیا میں لگتے ہیں، اس کو تلف کریں. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا علاقہ وہ ہے جس میں 3-4 جگہ سے گیس اور تیل نکلتا ہے آدھی. جناب چیئرمین، وہاں پہ
آج سے نہیں 50 سال سے نکل رہا ہے. ہمارا ایک ڈیم ہے وہاں پر نڈالی ڈیم جو آبپاشی کا کام بھی کرتا ہے. اب پی پی ایل نے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے اس ہمارے ڈیم میں زہر گھولنا شروع کر دیا ہے, اپنا فضلہ اور اپنے کیمیکل جو ہیں اس میں ڈالے. اس میں تمام ہماری مچھلیاں مر گئیں اور وہ پانی جب بہہ کر زمینوں میں آیا تو وہ انڈر واٹر جو تھا, انڈر سائل واٹر, سب سائل واٹر جو تھا وہ سارا زہریلا ہوگا, وہ پینے کے قابل نہیں رہا اور وہ لوگ بے شمار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو میری یہ استدعا ہوگی کہ پی پی ایل کو یہاں بلوایا جائے کسی کمیٹی میں, اور انوائرمنٹ کی منسٹر صاحبہ میں نے دیکھا یہاں تھیں, اس وقت شاید نہیں ہیں, وہ چلی گئی ہیں. میں ان سے بھی یہ استدعا کروں گا کہ وہ وزٹ کریں. ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے وہاں پر. میں خود گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیماریوں میں کا شکار ہو کر جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سی سب وہاں پر عام ہو چکا ہے کیونکہ وہ سارا پانی زہریلا ہو چکا ہے اس فضلے کی وجہ سے. اسی طریقے سے کہ وہ موڑا ٹھاکرا کے لوگ جو ہیں ان کی ساری زمینیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں. وہاں کھدائی کر کے وہ فضلہ انجیکٹ کرتے ہیں وہاں پر, تو سب سائل واٹر جو ہے وہ سارا تباہ ہو گیا. اسی طرح ایک اور کمپنی ہے جناب چیئرمین, وہ ہے ماری انڈس. وہ آپریٹ کر رہی ہے, ایکسپلوریشن کر رہی ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے بلوٹ, اور اس کے گرد و نواح میں جہاں ویل لگایا ہے, ویل ضرور لگائیں, مجھے تو اس سے زیادہ خوشی ہو نہیں سکتی کہ ہمارے سرزمین سے گیس اور تیل نکلے, معدنیات نکلے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اس گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کا راستہ بند کر دیا. وہ بیچارے کئی میل کا چکر لگا کر اپنے گھروں کو اور مال مویشی لے کے باہر جاتے ہیں. تو میں ان سے بھی آپ سے استدعا کروں گا کہ ان کو بھی بلوائیں یہاں پر, ماری انڈس والوں کو, ان کو بولیں کہ کمیونٹی سروس آپ کا فرض ہے. آپ نے اس علاقے کے لوگوں کی جو ہے وہ گڈ وشز ساتھ لینی ہے, ان سے محبت اور پیار سے پیش آنا ہے. آپ نے وہاں پر کوئی ڈنڈا نہیں چلانا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی کمپنیز جس علاقے میں بھی آپریٹ کرتی ہیں, خواہ وہ بلوچستان میں کرتی ہوں, خواہ سندھ میں کرتی ہوں, خواہ کے پی میں کریں یا پنجاب میں کریں یا پٹھوار تو پنجاب میں, تو میرے علاقے میں کریں, ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی گڈ وشز ساتھ لینے میں ان کی سروس کرنی ہے اور ایک خاص پرسنٹیج انہوں نے خرچ کرنی ہے. یہ بڑے بڑے ٹینکر سے ہماری سڑکیں تو توڑ دیتے, جتنے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی گڈ وشز ساتھ لینے میں ان کی سروس کرنی ہے اور ایک خاص پرسنٹیج انہوں نے خرچ کرنی ہے. یہ بڑے بڑے ٹینکر سے ہماری سڑکیں تو توڑ دیتے, جتنی سڑکیں میں نے بنائی تھی وہ انہوں نے توڑنی شروع کر دی. بھائی ان کو ریپیئر کون کرے گا؟ اگر آپ نے وہاں پر اپنی ٹرانسپورٹ چلانی ہے, آپ نے ادھر وہاں لوگوں کی ایجوکیشن کا بھی خیال رکھنا ہے, ڈسپنسری کا بھی خیال رکھنا ہے اور کمیونٹی سروس. تو میں چاہوں گا کہ کسی کمیٹی کے یہ کام آپ سپرد کریں کہ یہ سب کمپنیوں کو بلائیں, ان سے حساب کتاب منگوائیں کہ جہاں جہاں آپ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں کتنا پیسہ جو ہے آپ علاقے پر خرچ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. جناب اسپیکر, آخر میں یہ صرف عرض کروں گا آپ کی وساطت سے اس ہاؤس کو کہ جو کچھ یہاں ہوا آئندہ نہیں ہونے چاہیے. آپ اس کے لیے خود بھی کام کریں. میں یہاں بیٹھے ہوئے وزراء سے یہ درخواست کروں گا کہ جو تماشا یہاں لگا, کس نے بھی لگایا, کس طرف سے بھی آیا, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ حکومت وقت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں قائد ایوان وزیر اعظم صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ صرف یہ نہ کہہ دیں کہ آپ آتے ہیں اور آپ کو بات نہیں کرنے دیجیے. جناب اسپیکر, جب ہم کسی دوسرے کے لیڈر کو گالی دیں گے تو اپنے لیڈر کو گالی کے لیے تیار ہو جائیں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم دوسرے کے لیڈر کو گالی دیں اور وہ ہمارے لیڈر کے لیے اچھے کلمات تو نہیں کہے گا. تھینک یو جی. وائنڈ اپ کریں جی. کو بھی میں وائنڈ اپ کسی جھوٹے خدا کو بھی آپ گالی نہیں دیں کہ وہ آپ کے سچے خدا کو نہ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کا حامی و ناصر ہو. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے دکھوں کا مداوا نہیں ہے بلکہ ان کے دکھوں میں اضافہ کر رہا ہے. بہت شکریہ.